کل میری بات ہوئی یہی بات خان صاحب سے جیل میں بھی، انہوں نے کہا 2 مہینے سے اسے انہوں نے اپنی فہرست اپنی گرفت میں رکھا ہوا ہے، جن ایجنسیز نے بھی رکھا ہوا ہے، اب اس سے جو مرضی وہ بلوالے سے لگتا تھا کہ گن پوائنٹ پر وہ کھڑا ہو کر اس کو جو ہے دلایا گیا، اس میں سرے منہ صداقت ذرا برابر بھی کوئی سچائی کی رمق نہیں ہے۔ میں کوئی آتا تھا آپ کے گھر میں کوئی جاتا تھا، وہ آپ کیسے خامد ہو کہ آپ کو اپنے گھر پہ کنٹرول نہیں ہے؟ تو یہ ایسی بات کرتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے تھی، پہلے آج تک کیوں نہیں کی ہے؟ جو مفاد لیتے رہے اس کی بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس وقت اگر وہ ایسا بیان دے رہے ہیں تو آپ بھی سمجھ رہے ہیں کون بیان دلا رہا ہے۔ یہ پرمت سے پوچھیں اس نے کس کا ذکر کیا ہے۔ میں یقیناً آئین کے ساتھ ہوں، میں یقیناً ملک کے ساتھ ہوں، میں جمہوریت کے ساتھ ہوں، میں پاکستان کے ساتھ ہوں۔ خاور مانیکا نے انٹرویو دیا، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ کس نے؟ خاور مانیکا۔ اوہ کیا بات ہے، خاور مانیکا کیا بات ہے، کل میری بات ہوئی یہی بات خان صاحب سے جیل میں بھی، انہوں نے کہا 2 مہینے سے اسے انہوں نے اپنی فہرست اپنی گرفت میں رکھا ہوا ہے، جن ایجنسیز نے بھی رکھا ہوا ہے، اب اس سے جو مرضی وہ بلوا لیں، اس سے زیادہ شرمناک بات ہو نہیں سکتی ہے، گھٹیا بیان ہو نہیں سکتا ہے جو اس سے دلایا گیا ہے۔ اور ایسے لگتا تھا کہ گن پوائنٹ پر وہ کھڑا ہو کر اس کو جو ہے دلایا گیا ہے، بار بار آپ نے دکھایا اس کو پسینے آ رہے تھے، اور جس انداز سے وہ بیان دے رہا تھا اس میں سرے منہ صداقت ذرا برابر بھی کوئی سچائی کی رمق نہیں ہے۔ وہ اگر کہہ رہا تھا تو اس سے اللہ اس کا بھی بھلا کرے، باہر کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے بیانوں سے عوام میں نہ کوئی اثر ہوا ہے اور نہ ہی کسی نے اس کو سیریسلی لیا ہے سنجیدگی سے، نہ ہی اس کو کسی نے ایکسیپٹ کیا۔ آپ اسی بات پر کھوسا صاحب اسی بات پہ آپ ایک وکیل ہیں، عمران خان کو کیا مشورہ دیں گے جیو کو یا جو الزام لگانے والے سابق شوہر ہیں بشرا مانیکا کے، بشرا بی بی کے، ان کے اوپر کیا کیس ہو سکتا ہے؟ کوئی صورتحال بنتی ہے؟ دیکھیں سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ ابھی عمران خان اور بشرا بی بی پر جس طرح یلغار ماری ہوئی ہے مقدمات کی، لیکن عمران خان نے پھر بھی جیل سے اس نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ جو ثابت قدم ہو کر اس وقت کھڑا ہوا ہے، جو ظلم اور صعوبت برداشت کر رہا ہے، میں ان کو شاباشی بھی دیتا ہوں اور انہی کو ٹکٹ ملے گی اور وہی اگلا انشاءاللہ الیکشن بھی جیتیں گے۔ اور یہ جو پریس کانفرنسز کر رہے ہیں یہ لوٹے، یہ ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی، قوم کو انشاءاللہ آزادی ملے گی صحیح معنی میں، اور آئین کی بالادستی پاکستان تحریک انصاف مسلم کرے گی اس ملک میں انشاءاللہ۔ یہ ایک دفعہ الیکشن کے شروعات تو ہونے دیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ شروعات ہو، باقی یہ جو ہے اس طرح کی جو حرکتیں کر رہے ہیں، روز کا کسی نہ کسی کو لا کے پریس کانفرنس کروا رہے ہیں، اس میں عوام کے غیظ و غضب میں اضافہ ہو رہا ہے، عوام کی نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں پی ڈی ایم کے بارے میں۔ بادشاہ سلامت کو جس طرح سے پاکستان میں لایا گیا ہے، جس طرح سے کوئٹہ میں ان کے باپ کے جو ہے اراکین کو شامل کیا گیا ہے، باپ کے باپ بھی چاہیں تو ان کو کھڑا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ الیکشن ایک دفعہ ہونے تو دیں، لاہور سے بھی ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی، آئی پی پی ہو یا دوسری پارٹی ہو۔ صاحب یہ بتا دیں، آپ نے عمران خان صاحب سے پی ٹی آئی کے ٹکٹوں کی بات کی، کیا آپ کے بیٹے شہباز صاحب کو بھی ٹکٹ مل گیا پی ٹی آئی کا؟ دیکھیں اس پر کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے، ضرور خواہش کا اظہار کیا گیا ہے، لیکن ابھی تو میں پیپلز پارٹی میں ہوں، اور میں ہی پیپلز پارٹی ہوں، کیونکہ پیپلز پارٹی جمہور کی بات کرتی ہے، پاور پالیٹکس نہیں۔ پاور پالیٹکس تو جوتے پالش کرنے والی پالیٹکس ہے، سیاست ہے۔ یہ پیپلز پالیٹکس پیپلز پارٹی کیا کرتی تھی، اور اب اس کے احساس ہو گیا ہے۔ آج آپ دیکھیں بلاول بھٹو بھی کہہ رہا ہے کہ اگر یہی آپ نے ڈھونگ رچانا ہے تو پھر الیکشن کی کیا ضرورت ہے، کہ اگر آپ نے طے کر لیا ہے کہ کسی کو جو ہے تاج پوشی کرنی ہے، تو پھر اس طرح سے ایک اور سلیکٹڈ لا کر آپ اپنے ملک کی اور اپنے نظام کی اور جمہوریت کا مذاق اڑا کے آئین کے آپ جو ہے دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ تو اس لیے میں ابھی یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں بیٹوں کو کوئی لڑ رہے ہیں، اور بیٹے ماشاءاللہ اگر لڑے، یہ بھی الیکشن جو بیٹا میرا لڑا تھا جس میں ہائیسٹ ووٹس دیے، معاف کیجیے گا
میں اپنے بیٹوں کو اب وہ ماشاءاللہ بہت بڑے ہو گئے ہیں اور اپنے فیصلے خود کرتے ہیں وہ فیصلے. ہاں ظاہر ہے کہ اگر وہ کھڑا ہو جائے تو میں پھر اس کو تائید سپورٹ کرنے کا پابند ہوتا ہوں ایز اے فادر, ایز اے باپ کی حیثیت سے, لیکن میں نے کبھی فیصلے مسلط نہیں کیے. میرے بیٹے اپنے فیصلے خود کرتے ہیں اور ماشاءاللہ وہ بہت اچھے ایک وکیل ہی نہیں ہے, سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹس بھی ہیں, اور پھر ان کی جو ہے ایک وکلا کے اندر پذیرائی آپ نے خود اس الیکشن میں دیکھ لی. وہ اگر فیصلہ کریں گے تو ان کا اپنا فیصلہ. کھوسا صاحب بتائیے گا, کھوسا صاحب قانونی حیثیت آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اگر کوئی ڈیفامیشن میں جانا چاہے تو بالکل لے جا سکتا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے قانونی طور پر. اس کا یہ کہہ دینا اب رونا کہ تم جو ہے کیا نام ہے کوئی آتا تھا آپ کے گھر میں کوئی جاتا تھا, وہ آپ کیسے خامد ہو کہ آپ کو اپنے گھر پہ کنٹرول نہیں ہے؟ تو یہ ایسی بات کرتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے تھی. پہلے آج تک کیوں نہیں کی ہے؟ جو مفاد لیتے رہے اس کی بات کیوں نہیں کرتے, جو سب کچھ کرتے رہے ان کی بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس وقت اگر وہ ایسا بیان دے رہے ہیں تو آپ بھی سمجھ رہے ہیں کون بیان دلا رہا ہے اور اس کی مقصدیت کیا ہے. کھوسا صاحب بتائیے گا, راج شیر افضل مروت صاحب نے کہا ہے کہ 2 سابق گورنر جو ہے وہ پی ٹی آئی میں شامل ہونے جا رہے ہیں, تو سر ان میں کہیں آپ کا نام بھی تو ہے یا نہیں ہے سر, اس کی تردید ہے؟ یہ مروت سے پوچھیں اس نے کس کا ذکر کیا ہے. میں یقیناً آئین کے ساتھ ہوں, میں یقیناً ملک کے ساتھ ہوں, میں جمہوریت کے ساتھ ہوں, میں پاکستان کے ساتھ ہوں. جو بھی پاکستان کی بات کرے گا, عظمتوں کی بات کرے گا, آئین پر عملداری کی بات کرے گا, قانون کی پاسداری کی بات کرے گا, میں اس کے موقف کی پذیرائی کرتا ہوں. سر صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ نوٹس جو آپ کو بھیجا گیا ہے یہ پریس کانفرنس کرنے کی طرف اشارہ ہے آپ کو؟ اگر ہے تو کیا آپ پریس کانفرنس کریں گے اور یہ ٹیکس معاف کروائیں گے؟ اور یار یہ غلط فہمی ہے, اب تو تمہیں بھی یقین ہو گیا ہوگا کہ میں پریس کانفرنس کرنے والوں میں نہیں ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں پی ٹی آئی کا کارکن نہیں ہوں. یہ تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ میں ان لوگوں میں نہیں ہوں. اگر میں نے یہ ان کا کوئی اثرات لینے ہوتے تو میرے بیٹے پر گولیاں ماری گئی جو آر پار گئی, میرے گھر پر فائرنگ کی جو ڈرائیور زخمی ہوا, مجھے آپ کے یہاں اسلام آباد میں لفٹ میں گھمایا گیا, سو چھوڑ دیں سیر کرائی گئی. تو ان چیزوں سے میں پھر وہ غلط فہمی میں برٹش گیزیٹیئر پڑھ لیں بلوچوں کے بارے میں. برٹشرز جنہوں نے ساری دنیا پہ رول کیا تھا, انہوں نے کہا بلوچ کو جہاں آپ دھمکی دو گے وہ اس کا 100,000 گنا زیادہ ریئیکشنری ہو کر آپ کو سامنے آئے کھڑا ہوگا. بلوچ سے آنر اور ڈگنیٹی اور پیار سے بات کرو. تو اگر ابھی بھی تاریخی پس منظر میں ہمارے خون کو نہیں سمجھ پائے تو پھر وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. آپ اسی بات پر کھوسا صاحب, اسی بات پہ آپ ایک وکیل ہیں, عمران خان کو کیا مشورہ دیں گے جیو کو یا جو الزام لگانے والے سابق شوہر ہیں بشرا مانیکا کے, بشرا بی بی کے, ان کے اوپر کیا کیس ہو سکتا ہے؟ کوئی صورتحال بنتی ہے؟ دیکھیں سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن